جو کربلا کے راہی ہے، یہی تو وہ سپاہی ہے، جو کربلا کے راہی ہے، یہی تو وہ سپاہی ہے۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے ولادت بسعادت جناب سیدہ کی مناسبت سے تمام پیروان امامت و ولایت، بالخصوص رہبر معظم و بالاخص امام عصر اجر اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد عرض ہے۔ میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن عظمت جناب سیدہ ہے۔ خداوند متعال اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ خالق فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں، وانحر اور قربانی دیں، انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب خداوند متعال نے رسول اللہ کو اولاد دی، بہت سے فرزند دیے، کبھی عبداللہ جیسا فرزند دیا، کبھی طاہر جیسا فرزند دیا، کبھی ابراہیم جیسا فرزند دیا، کبھی قاسم جیسا فرزند دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت انہیں اٹھا لیا۔
تو کفار کو تانا دینے کا موقع مل گیا. انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو بے اولاد ہونے کا تانا دیا. انہوں نے رسول اللہ کو ابتر ہونے کا تانا دیا. ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر وہ جانور ہوتا ہے جس کی دم نہیں ہوتی. ابتر اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی جان نشین نہیں ہوتا. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نبی تو چلا جائے گا لیکن اس نبی کے بعد کوئی بھی اس کا وارث نہیں ہوگا, کوئی بھی اس کا جان نشین نہیں ہوگا, کوئی بھی اس کا وارث نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوثر کسے کہتے ہیں؟ علماء اسلام کوثر کا معنی تقریباً 30 سے زیادہ کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد دین ہے, بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد قرآن ہے, بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد چشمہ ہے, بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد نہر ہے, بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے, بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد مقام شفاعت ہے. جس کے منہ میں جو آتا گیا وہ کہتا چلا گیا, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن سے پوچھیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے. آئیں ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے. ہم سورہ کوثر سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں. اب میرے ساتھ پڑھیے گا سورہ کوثر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. پڑھیے گا فصلی لربک وانحر, پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں. انا شانیک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے, بے شک آپ کا دشمن بے وارث ہے, بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے. یعنی اے رسول آپ بے اولاد نہیں ہیں, آپ دم کٹے نہیں ہیں, آپ ابتر نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. تو یعنی کوثر سے مراد اولاد رسول ہے, یعنی مرکز آیت مباہلہ, وارث چادر تطہیر, دختر رسول خدا, زوجہ علی مرتضی, مادر حسنین, ملکہ کونین, فخر آسیہ, فخر مریم, فخر حوا, فخر ہاجرہ, ام السبتین, ام الکتاب, ام الحسنین, ام الآئمہ, ام ابیہا, سیدہ, طاہرہ, مطہرہ, مبارکہ, راضیہ, مرضیہ, محدثہ, صدیقہ, بطول عذرا, سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ زہرا کی ذات ہے. آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے, نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے, ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے. سیدہ کی ذات پر بلند تر پنتنی نعرہ لبیک یا زہرا, 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 لبیک یا زہرا. اب سوال یہ ہے کہ لفظ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ تو کوثر کا لفظ کثرت سے ہے. بہت سی چیزیں کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. اسی طرح سے درخت کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. ریت کے ذرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. بارش کے قطرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. تو بس کوثر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر کا کام جو برکتوں سے بھی ہو اور کثرت سے بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سیدہ میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. اگر اولاد سیدہ میں کثرت دیکھنی ہو تو دیکھیے آج جہاں کہیں بھی
اشہد ان لا الہ کی آواز بلند ہے وہاں اولاد سیدہ موجود ہے۔ اگر اولاد سیدہ میں برکت دیکھنی ہو تو دیکھیے آج جہاں کہیں بھی خیر کا کام ہو رہا ہے وہاں اولاد سیدہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کی اولاد کو یہ دونوں نعمتیں دی ہیں کہ ساری ماؤں کی اولاد ایک طرف، جناب سیدہ کی اولاد ایک طرف، ساری فوج اشقیاء ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام زین العابدین ایک طرف، سارا ایران ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام رضا ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام عصر ایک طرف۔ نعرہ حیدری، نعرہ قمبری، نعرہ بوذری، نعرہ خیبری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح اگر ایران میں انقلاب کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید روح اللہ خمینی کر رہے ہیں۔ اگر اسلام میں رہبری کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید علی خامنئی کر رہے ہیں۔ اگر مرجعیت کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا مرجع اسلام آیت اللہ سید علی سستانی کر رہے ہیں۔ اگر لبنان کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید حسن نصر اللہ کر رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کی دھرتی ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کی اولاد کر رہی ہے، جن میں استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور دیگر علماء شامل ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ، اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ، جو لائی کے درود ہے اس نے کیا سلام۔ میرے ساتھ مل کے پنجتنی نارائن لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا۔ جناب سیدہ کی شان میں بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر وہ جو منبع خیر ہو، کوثر وہ جو برکتوں کے ساتھ ہو، کوثر وہ جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر وہ جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر وہ جو خیر کی اساس ہو، کوثر وہ جو علم کا سمندر ہو، کوثر وہ جو دین کی بنیاد ہو، کوثر وہ جو قرآن کی تفسیر ہو، اور کوثر وہ جس سے اسلام کی تکمیل ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت فاطمہ پر بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں فرماتا ہے، 269 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے بھی دانائی کی ایک بات مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتا ہے، جسے بھی دانائی کی ایک بات مل جائے اسے عظیم سرمایہ مل جاتا ہے۔ تو مومنین کرام غور کیجیے گا، خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دی ہے جو منبع خیر ہے، جو علم کا سمندر ہے، جو حکمتوں کا مرکز ہے۔ ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی جس کا باب مدینۃ العلم ہے، جس کے شوہر باب العلم ہے، جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے
माशाल्लाह। घर में है जा नमाज भी फर्शे अज़ा भी है, माशाल्लाह। घर में है जा नमाज भी फर्शे अज़ा भी है, एक काबाए ख्याल है एक करबला भी है। देखें कहाँ उतरती हैं कुरान की आयतें, देखें कहाँ उतरती हैं कुरान की आयतें। काबा भी ज़मीन पे दरे सैयदा भी है, अज़मते जनाब सैयदा फातिमातुज़्ज़हरा सदीक़े कुबरा बुलंद तर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। खुदा आपको सदा सलामत रखे और कोई गम ना दे। खुदा फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। फातिमा मंबा खैर है, फातिमा बरकतों का सरचश्मा है, फातिमा हिकमतों का समुंदर है, फातिमा मंबा खैर है। जिस तरह से एक दरख्त का मंबा उसका बीज है जो ज़मीन में पोशीदा है, इसी तरह से दीन का भी एक राज है जो पोशीदा है, जिसको हदीस में यूं बयान किया गया है अल्लाहुम्मा बिहक़्क़े फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। ए खुदा तुझे फातिमा का वास्ता, तुझे फातिमा के वालिद का वास्ता, तुझे फातिमा के शोहर का वास्ता, तुझे फातिमा के बेटों का वास्ता। गौर कीजिएगा, वास्ता यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि कहा वसिर्रिल मुस्तौदफ़ीहा, और उस राज का वास्ता जो इस बीबी में छुपा हुआ है, उस राज का वास्ता जो इस बीबी में पोशीदा है। सवाल यह है कि वो राज क्या है, वो राज क्या है जो इस बीबी में छुपा हुआ है, वो राज क्या है जिसका वास्ता हम देते हैं। तो कुरान कहता है इन्ना फी ज़ालिका लआयाति लिउलिल अलबाब, कुरान की आयतों में राज है साहिबाने लुब के लिए। तो जिस तरह से कुरान के इजाज़ में राज है, इसी तरह से दरख्त की सरबुलंदी का भी एक राज है कि कुछ दरख्त हवा के 4 झोंके बर्दाश्त नहीं करते और कुछ दरख्त ऐसे हैं जो 400 साल से जिंदा हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसी लाहौर में शाही किले में जाकर देखिए तो आपको कुछ दरख्त ऐसे मिलेंगे कि जिनकी उम्र 400 साल से ज़्यादा है, लेकिन वो अभी तक सरबुलंद हैं। क्या इसकी सरबुलंदी का राज इसके तने में है? क्या इसकी सरबुलंदी का राज इसकी शाखों में है? क्या इसकी सरबुलंदी का राज इसके पत्तों में है? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि राज कभी भी आश्कार नहीं होते। तो इसकी सरबुलंदी का राज, इसकी पायदारी का राज, इसकी मजबूती का राज इसकी शाखों में नहीं बल्कि उस बीज में है जो ज़मीन में पोशीदा है। तो जिस तरह से दरख्त की सरबुलंदी का राज है, तवज्जो कीजिएगा, जिस तरह से दरख्त की सरबुलंदी का राज है, कुरान के एजाज का राज है, कुरान के मौजज़ों का राज है, इसी तरह से ख़ानदान की अज़मत का भी राज है और ख़ानदान की बदबख्ती का भी एक राज है। ये राज ख़ानदान के हर फ़र्द में नहीं है और ना ही ये राज उस फ़र्द में है जो आपको अजीम नज़र आ रहे हैं, और ना ही ये राज उस फ़र्द में पाया जाता है जो आपको बदबख्त नज़र आ रहे हैं, बल्कि जिस तरह से दरख्त की सरबुलंदी का राज इसके तने में नहीं, दरख्त की सरबुलंदी का राज इसकी शाखों में नहीं, दरख्त की सरबुलंदी का राज इसके पत्तों में नहीं, इसी तरह से ख़ानदान की अज़मत का राज हर फ़र्द में नहीं है, बल्कि ये राज उसमें है जो घर में पोशीदा है। जिस तरह से दरख्त की सरबुलंदी का इसके बीज में है जो ज़मीन में पोशीदा है, इसी तरह से ख़ानदान की अज़मत का राज उस खातून में है जो घर में पोशीदा है, अगरचे वो आश्कार नहीं है, अगरचे वो छुपी हुई है, अगरचे वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ख़ानदान की सरबुलंदी का राज उस खातून में है। आपको नज़र बेटा आता है, यानी दरख्त के पत्ते नज़र आते हैं, दरख्त की शाखें नज़र आती हैं, तो ये राज नहीं है। बेटा डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, बेटा रहबर है, बेटा लीडर है, तो इसमें भी एक राज है।
اسی طرح سے بیٹا چور ہے، بیٹا ڈاکو ہے، بیٹا بدماش ہے، بیٹا یزید پلید ہے، تو اس میں بھی ایک راز ہے. وہ راز اس خاتون میں ہے جو گھر میں پوشیدہ ہے. اگر کسی خاندان میں ماں عظیم ہوگی تو خاندان بھی عظیم ہوگا اور بچے بھی عظیم ہوں گے. اسی طرح سے اگر خاندان میں ماں بدبخت ہوگی تو خاندان بھی بدبخت ہوگا اور بچے بھی بدبخت ہوں گے. اسی لیے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جب واسطہ دو کہ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، اے خدا تجھے جہاں فاطمہ کا واسطہ دیں، جہاں فاطمہ کے والد کا واسطہ دیں، جہاں فاطمہ کے شوہر کا واسطہ دیں، جہاں فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دیں، تو وہاں اس راز کا بھی واسطہ دیں، وہ سر المستودع فیہا، جو اس بی بی میں چھپا ہوا ہے. تو دین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہے، قرآن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہے، حسن و حسین کی سربلندی کا راز سیدہ ہے. اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا الجنت و تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اور رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں میں ہوگی اس ہستی کا نام فاطمہ زہرا ہے. ہمارے مرکز تعلیم القرآن میں بچے ایک نظم پڑھتے ہیں، خدا انہیں شاد و آباد رکھے. وہ پڑھتے ہیں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایماں کا ایماں سے مزاج ملتا ہے. اس میں 2 مصرے آتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایماں کا ایماں سے مزاج ملتا ہے. غور کیجیے گا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے. یہ کربلا میں حسین ابن علی کی قربانیاں کس وجہ سے ہیں؟ یہ امام حسن کا صبر کس وجہ سے ہے؟ حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے. حسن حسین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں، حسن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، حسین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، دین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، قرآن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں. تو یہ وہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلند صلوات. تو خاندان کی عظمت کا راز خاتون میں ہے. اب سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خاندان کی عظمت کا راز مرد میں نہیں ہے؟ خاندان کی عظمت کا راز مرد میں نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ مرد لوہے پہ کام کرے تو لوہار بن جاتا ہے، سونے پہ کام کرے تو سنہار بن جاتا ہے، مٹی پہ کام کرے تو کہسان بن جاتا ہے، عمارت پہ کام کرے تو معمار بن جاتا ہے. کیا کبھی کسی مرد نے انسانیت پہ کام کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مرد نے بچے پہ کام کیا ہے؟ نہیں.
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے تو ماں کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں. یہ سیدہ شباب اہل الجنہ بننے والے تو سیدہ کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں. اس بات کو امام خمینی یوں بیان کرتے ہیں: مرد زامن زن بھی معراج می رسد، کہ مرد تو خاتون کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے. یعنی جیسا بیج ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا، جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اولاد ہوگی. اس بات کو اس انداز میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. فطرت ماں کو کہتے ہیں. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری. اب میرے ساتھ مل کر 5 دفعہ بلند تر پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. بآواز بلند، بآواز بلند تر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. تو حسن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، حسین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، دین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، قرآن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں. اور یہی وہ واسطہ ہے اور یہی وہ راز ہے جس کا واسطہ ہم دیتے ہیں. یہی وہ راز ہے جس کا جبرائیل نے پوچھا تھا: یا رب ومن تحت الکسا، اے معبود یہ تو بتا اس چادر کے نیچے کون ہے. تو جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے، نام سے تو آشنا تھے، رسول کے لیے وحی لے کر آتے. علی کے تو شاگرد تھے، علی معلم جبریل تھے، سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلاتے اور در سیدہ پہ کبھی جبرائیل درزی بن کر آ جاتے. جناب فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے بزرگ عالم دین سید علی شہستانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے صدیقہ کون ہے. اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عید کے دن قریب تھے تو دونوں شہزادوں نے مادر گرامی سے پوچھا: اے مادر گرامی، کل عید کا دن ہے، سارے بچوں کے نئے لباس ہیں تو ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو مومنین کرام غور کیجئے گا، جناب سیدہ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. عظمت سیدہ تو دیکھیے کہ درزی کے پاس گئے نہیں تھے، لیکن خدا نے جبریل کو درزی بنا کر بھیج دیا. عید کی شب آئے جبرائیل در سیدہ پر، آ کر دھکل باب کیا. یہ وہ جبرائیل جو سید الملائکہ، جو رضوان جنت ہیں، جو آسمانوں سے آنے والی مخلوق ہیں. جبرائیل کو یہ حکم ملا تھا کہ اے جبرائیل، یہ در سیدہ ہے، در سیدہ پہ جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں سید الملائکہ ہوں، میں رضوان جنت ہوں، میں آسمانوں سے آنے والی مخلوق ہوں. تو جبرائیل نے کہا: یا رب، اے معبود تو پھر کیا کہوں؟ تو سنے مومنین کرام، آئے جبرائیل، سیدہ نے پوچھا: من ھذا، کون ہو؟ تو جبرائیل نے کہا: یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جئتو بالثیاب، میں لباس لے کر آیا ہوں. تو صدیقہ اسے کہتے ہیں، سیدہ اسے کہتے ہیں جس کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلے خدا اسے تقدیر بنا دیتا ہے. ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں
की तकदीर फरिश्तों का मुकद्दर। राहिब को कई लाल इसी घर से मिले हैं, फुदरुस को परो बाल इसी दर से मिले हैं। असहाब मुकर्रम है मगर अपनी जगह पर, असहाब मुकर्रम है मगर अपनी जगह पर, गैर अपनी जगह, लख्ते जिगर अपनी जगह पर, खार अपनी जगह, गुंचाए तर अपनी जगह पर, संग अपनी जगह, लाल गोहर अपनी जगह पर। पहलू में जो बैठा हो उसे दिल नहीं कहते, पहलू में जो बैठा हो उसे दिल नहीं कहते, रहरों को कभी रहबरे मंजिल नहीं कहते। अल्लाह रे इज्जो शरफे बिनते रिसालत, अल्लाह रे इज्जो शरफे बिनते रिसालत, कंदील हरम शमाए शबिस्तान इमामत। रहमत जो मोहम्मद है तो ये पाराए रहमत, रहमत जो मोहम्मद है तो ये पाराए रहमत, वो कुल नबूवत है तो ये जुज़्व नबूवत। आसान कहो मारिफत खत्म रसूल को, आसान कहो मारिफत खत्म रसूल को, जो जुज़्व को न समझा वो क्या समझेगा कुल को। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जिब्राइल नाम नहीं पूछ रहे थे, बल्कि पूछ रहे थे कि ऐ माबूद अज़मतों का राज क्या है, ऐ माबूद अज़मतों का सबब क्या है। कि सूरह दहर सैयदा की शान में, सूरह कौसर सैयदा की शान में, आयत ततहीर सैयदा की शान में, आयत मुबाहिला सैयदा की शान में, मवद्दत की आयत सैयदा की शान में, आखिर ये राज क्या है। तो खालिक फरमाता है, गौर कीजिएगा, राज खुलने वाला है। खालिक फरमा रहा है, या मलाइकती व या सुकान समावाती इन्नी मा खलक़तु समाम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्सम मुज़िया वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। वाले मोहम्मद। तो खाली फरमा रहा है, या मलाइकती व या सुकान समावाती, ए आसमानों में रहने वाली मखलूक, ए मेरे मलाइका सुनो मेरी अहले बैत के फ़ज़ाइल। इन्नी मा खलक़तु समाम मबनिया, मैं ये कभी भी बुलंदो बाला आसमान न बनाता और नहीं बनाया ये बुलंदो बाला आसमान, वला अर्ज़म मदहिया, और नहीं बनाई ये फैली हुई ज़मीन, वला कमरम मुनीरा, और नहीं बनाया ये चमकता हुआ चाँद, वला शम्सम मुज़िया, और नहीं बनाया ये रोशन सूरज, वला फलकन यदूरु, और नहीं बनाया ये सितारों की झुरबन में सजा हुआ आसमान, वला बहरन यजरी, और नहीं बनाया ये ठाठे मारता हुआ समुंदर। गौर कीजिएगा, खालिक फरमाता है, वला बहरन यजरी, और नहीं बनाया ये ठाटे मारता हुआ समुंदर, वला फलकन यदूर वला फलकन यसरी, और नहीं बनाया और नहीं बनाई ये समुंदर के सीने पे चलने वाली कश्तियाँ, इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा, सिवाय इन 5 की मोहब्बत में जो चादर के नीचे हैं। तो खालिक ने बता दिया कि कायनात का राज पंजतन है, ये कायनात बनी तो इन 5 के सदके में, यानी कायनात का राज पंजतन पाक है। सखावतों का राज क्या है, तहारतों का राज क्या है, सदाकतों का राज क्या है, इबादतों का राज क्या है, दीन का राज क्या है, कुरान का राज क्या है, आयत ततहीर का राज क्या है, आयत मुबाहिला का क्या राज है, सूरह दहर का राज क्या है। खालिक फरमाता है, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनूहा, तो ये राज फातिमा है, तो ये राज फातिमा के बाबा है, फातिमा के शोहर है, फातिमा
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बुलंदतर सलावत। माशाल्लाह दिल फरजहुम। तो खालिक ने फरमाया ये राज फातिमा ज़हरा हैं, ये राज फातिमा के वालिद हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। खुशबू गर न हो तो कागज़ का फूल है, खुशबू गर न हो तो कागज़ का फूल है। हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। नाराए हैदरी, खुशबू गर न हो तो कागज़ का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। जन्नत बिला अली के मुसलमान की भूल है, जन्नत बिला अली के मुसलमान की भूल है। सबने सुना है ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, खुद अपने पाँव चल के जहन्नुम में जाएगा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। खुद अपना घर मिटाओगे इस घर को छोड़कर, खुद अपना घर मिटाओगे इस घर को छोड़कर, सैराब होंगे साखिए कौसर को छोड़कर। मानो न मानो अपना बतलाने का काम है, मानो न मानो अपना बतलाने का काम है। हैदर के दोस्तों पे जहन्नुम हराम है। काबे का काबा, मौलूदे काबा, हसनैन का बाबा, अब्बास का बाबा, दामाद पैगंबर, जिब्रील का टीचर, है मालिक मिंबर, हम सब का रहबर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अब सारे मिलके जिसको मौला अली से इश्क है वो अली अली करेगा। उतरा है जिसके घर में सितारा वो कौन है, बोलिएगा। उतरा है जिसके घर में सितारा वो कौन है। अलम जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है। उतरा है जिसके घर में सितारा वो कौन है। जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है। हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे जो सोया वो कौन है। तलवारों के साए में जो चैन से सोया वो कौन है। खूबी हर एक नबी की खुदा के वली में है, खूबी हर एक नबी की खुदा के वली में है। कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। क्या बात है। मेरे साथ नारे के जवाब में 4 दफा हैदर हैदर कहिएगा। मेरा मौला शाफी, मेरा मौला शाफी महशर, माशाल्लाह। मेरा मौला फाते खैबर, मेरा मौला वारिस मिंबर। बोला बोला पत्थर पत्थर, कंबर कंबर बूजर बूजर। मुर्दा बोला खा के ठोकर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। इन्ना आतैना कल कौसर, है हबीब हमने आपको कौसर अता की है। पंजतन की अजमतों का राज सैयदा है। जिस तरह से कायनात की अजमतों का राज पंजतन है, तो पंजतन की अजमतों का राज सैयदा है। इसी तरह से कुरान की अजमत का राज सूरह कौसर है। अगर आप इजाज़त दें तो चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहती हूँ। खूबसूरत समातों की नज़र करना चाहती हूँ कि देखा जाए तो पूरी दुनिया के अलूम में कुरान मजीद बेमिसाल है। और सूरह कौसर कुरान की 114 सूरतों में बेमिसाल है। इसी तरह से पंजतन पाक में जनाबे सैयदा बेमिसाल है। और दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پنجتن پاک کائنات میں بے مثال ہیں اور پنجتن پاک میں جناب سیدہ بے مثال ہیں۔ اب آئے اس عظیم بی بی سے توسل رکھتے ہوئے بارگاہ الہی سے دعا کرتے ہیں۔ یا فاطمہ زہرا، اے فاطمہ الزہرا، یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی، یا قرۃ عین الرسول، اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یا سیدتنا و مولاتنا، اے ہماری آقا زادی اور ہماری سردار، انا توجہنا واستشفعنا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، وتوسلنا بک الی اللہ، اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور وسیلہ بناتے ہیں۔ وقدمناکی بین یدی حاجاتنا، ہم نے اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، اے خدا کے ہاں عزت والی، ہماری خدا کی بارگاہ میں سفارش کیجیے گا۔ آئیں پنجتن پاک سے توسل رکھتے ہوئے 5 مرتبہ پڑھیے گا، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا، بلند آواز میں پڑھیں، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اے خدا، اے معبود، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، تجھے تیری بلند و بالا صفات کا واسطہ، تجھے تیرے انبیاء کے نور کا واسطہ، تجھے تیرے اولیاء کی عصمت کا واسطہ، اور تجھے شہدائے کربلا کے خون کا واسطہ، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے معبود، جو آج دعا کے لیے اٹھے ہیں انہیں کبھی رد نہ کرنا، اور جو میری بہنیں جھولی پھیلا کر بیٹھی ہیں پروردگارہ ان کی جھولیوں کو خالی نہ پلٹانا۔ اے معبود، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ، جو بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنے اپنے گھر عطا فرما۔ پروردگارہ، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور پروردگارہ ہمارے استاد محترم سید آغا جواد نقوی اور ہمارے استاد محترم سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر تک قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔